اللہ الرحمن الرحیم والرد على منکر الرسالۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رد رسالت کے منکرین پر، رد تو پہلا چل رہا ہے، جو پہلا فرقہ ہے کون؟ مشرکین، ان کا بیان چل رہا ہے۔ مشرکین کے عقائد کیا تھے؟ قرآن مجید نے ان کا رد کس طرح کیا ہے؟ ایک یہ مضمون ہے جو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کی تفصیل آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو دھیان سے پڑھیں، پھر قرآن پڑھتے ہوئے غور کریں، لذت آئے گی جی۔ تو منکرین رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو مشرکین انکار کرتے تھے، قرآن نے ان کی گرفت کس طرح کی ہے؟ اولاً بثانیاً بثالثاً جی۔ اولا ببیان وجودها في الانبیاء السابقین علیہ الصلاۃ والسلام، کما قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى وقال تعالی ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ پہلا رد قرآن مجید نے یوں کیا ہے کہ رسالت کے وجود کو بیان کیا انبیاء سابقین میں، کہ یہ رسول کوئی جب سے دنیا بنی ہے کوئی پہلے تھوڑی ہیں کہ تمہیں عجیب لگ رہا ہے، ان سے پہلے اتنے رسول آئے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، تو جیسے ان کو مانتے ہو یہ بھی رسول ہیں، ان کو مانو جی۔ یوں گرفت کی قرآن کریم نے۔ ایک چیز بالکل نویں انوکھی آوے تو پھر تو اوپری لگ دی ہے، لیکن ایک صدیاں تو چیز آ رہی پھر ان کے اوپر لگنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر رجال کو، وحی کی ہم نے ان کی طرف اہل قرآ سے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رجال آئے ہیں، ہم نے ان کی طرف کیا کی ہے؟ وحی کی ہے جی۔ تینوں کو پوچھو مندے نے پچھلے آنوں جی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مندے، اسماعیل علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے مندے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آپ رسول نہیں ہیں، سونے آپ فرما دیں کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے جی، وہ جن کے پاس، وہ یہودی اور عیسائی ہیں، وہ پتہ ہے ان کو جی، وہ عنادن انکار کرتے تھے۔ اور الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے اور آخری رسول ہے جی۔ یا اللہ ہمیں من عندہ علم الکتاب میں ہمیں بھی شامل فرما لیں جی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور رد رسالت کے منکرین پر، اولاً رسالت کے پائے جانے کے بیان کے ساتھ انبیاء سابقین میں، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ بسم اللہ الرحمن
رد رسالت کے منکرین پر اولاً رسالت کے پائے جانے کے بیان کے ساتھ انبیاء سابقین علیہ السلام میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جی وثانيا بدفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هنا عبارة عن الوحي. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ثم يفسر الوحي بما لا يكون من المستحيلات بما لا يكون من المستحيلات كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. دوسرا رد کیا ہے بدفع الاستبعاد بے بیان ان الرسالۃ ہا ہونا عبارت عن الوحی، کہ رسالت کیا ہوتی ہے؟ رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں جس کی طرف چاہتے ہیں، پھر اس نے وہ وحی آگے پہنچانی ہوتی ہے. رسالت کا یہ مطلب ہے، رسالت کا کہ اس کی طرف اللہ وحی فرماتے ہیں. سمجھے بھئی استبعاد کا دفع کرنا اس بیان کے ساتھ کہ رسالت یہاں عبارت ہے کس سے؟ وحی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرمایا نسدے کیوں جے، میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف وحی آئی، اللہ کا پیغام آیا، وہ سنو کلمہ پڑھو تو جنت جاؤ. نسل کا کیا مطلب ہوا جی؟ سنیا جی. پھر تفسیر فرمائی وحی کی اس شے کے ساتھ جو محالات سے نہیں ہے. بھئی وحی ہوتی کیا ہے؟ کوئی وحی جو ہے کوئی محال شے نہیں ہے جو بندے کی طرف آ نہیں سکتی ہے کہ تم رسالت کو بعید سمجھو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان لبشر، اور نہیں ہے مناسب کسی بشر کے لیے یہ کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ مگر وحی کے طریقے سے یا حجاب کے پیچھے سے، یا بھیجے اللہ تعالیٰ رسول یعنی فرشتہ جو وحی اللہ کی پہنچائے اللہ کے اذن کے ساتھ جو اللہ چاہے، بے شک وہ علی ہے حکیم ہے. تو وحی کی تو یہ تعریف ہے. تب اس میں کیا بعید ہے؟ جب اللہ کو قادر مانتے ہو اللہ کو، تب اس میں استحالہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں جی، یعنی نبی کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں، یا حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یا اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں جو آ کر اللہ کا پیغام ان کو پہنچاتے ہیں. تب بتاؤ اس میں محال کیا ہے مشرکو جو تم نہیں مانتے ہو جی؟ سمجھ گئے؟ اور ثانیاً استبعاد کے دفع کے ساتھ اس بیان کے ساتھ کہ رسالت یہاں عبارت ہے وحی سے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. پھر تفسیر فرمائی وحی کی اس شے کے ساتھ جو نہیں ہے محالات سے، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، مانا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھیا نو ساری آیتاں ترجمہ کیتا بھی ہے الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم.
تو یوں رد فرمایا دوسرا. تیسرا وثالثا ببيان أن عدم ظهور المعجزات التي يقترحونها وعدم موافقة الله تعالى إياهم في تعيين شخص يتوقون رسالته وعدم إرساله تعالى الملائكة رسلا وعدم إيحائه تعالى إلى كل شخص كل ذلك لمصلحة كلية يقصر عليه علمهم عن إدراكه یا علمہم عن إدراكه قاصر ہے ان کا علم ان کے ادراک سے. بسم اللہ الرحمن. تیسرا رد مشرکین کا. وہ فرمائشیں کرتے تھے یہ معجزہ دکھاؤ جی, فرشتہ کیوں نہیں آیا جی, فلاں رسول کیوں نہیں بنا جی. یہ ان کے مطالبے تھے, قرآن پاک پڑھے جی. تیسرا رد اس بات کو بیان کرنا کہ معجزات کا ظہور نہ کرنا, وہ معجزات یقتارحونہا ویکھو, اور جس کا وہ سوال کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اقتراء ہوتا ہے بھی انج انی ٹھوک دینی, سوچا سمجھا بغیر مار دینی. سنیں کہ بھی اگر تسی سچے رسول ہو ساڑے تے پتھر برساؤ. عجیب گل ہے. ایتھے نعرہ جاری ہو جان جی, مطلب ہے کہ سب ہر شے اتھے ہوئے جی, پہاڑ اتھوں پرا دور چلے جانے. پڑھے نہیں قرآن شریف وچ اس قسم دے مطالبات, کہ وہ مطالبات کہ جن کو وہ معجزات جن کا وہ بغیر سوچے سمجھے مطالبہ کرتے تھے ان کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا. ایک اور اللہ تعالیٰ کا موافقت نہ کرنا ان کی شخص کی تعیین میں کہ یتوخونا توخ الامر قصد دائل ہے کہ جس کی رسالت کا وہ قصد کرتے تھے, اللہ نے اس کو رسول نہ بنانا. دو, اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو رسول بنا کر نہ بھیجنا. تین, اور اللہ تعالیٰ کا ہر شخص کی طرف وحی کا نہ بھیجنا. یہ چاروں کام ہر ایک یہ ایسی مصلحت کلیہ کی وجہ سے ہے کہ ان کے علم اس مصلحت کے ادراک سے قاصر ہے, کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے جی, وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے جی. ہاں جی, کیا کیا سمجھے ہی دھیان کرنا. اور تیسرا اس شے کے بیان کے ساتھ, اور تیسرا رد رسالت کے منکروں کا اس شے کے بیان کے ساتھ کہ معجزات کا عدم ظہور, وہ معجزات کہ مطالبہ کیا انہوں نے ان کا بغیر سوچے سمجھے, ایک مسئلہ. اور اللہ تعالیٰ کا موافقت نہ کرنا ان کی, کہ اللہ تعالیٰ کی موافقت نہ ان کی کس میں, شخص کی تعیین میں, کہ کیا چاہتے تھے وہ اس کی رسالت کو جس کا انہوں نے قصد کیا تھا جی. اے جی یہ ولید بندا نا جی, جندا ڈیرا سی او جی, او طائف والا او عربہ بندا جی, انہاں کول تے بڑے مال شال بڑے منجیاں شنجیاں سن جی, کیوں نہیں بڑے. اچھا ایک اور نہ بھیجنا اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو رسول بنا کر, اور نہ وحی کرنا اللہ تعالیٰ کا ہر شخص کی طرف. یہ چارے کام کیوں انہوں نے سمجھایا کہ کل یہ مصلحت کلیہ کے لیے ہیں, قاصر ہے ان کا علم اس مصلحت کلیہ کے ادراک سے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتے ہیں کہ رسالت کا نور کس میں رکھنا ہے, تسی نہیں جان دے ہو جی. اے زانیہ شرابیاں نو تے نعمت نہیں نہ ملدی, اے چودھریاں تے وڈیریاں نو تے نہیں نہ نعمت ملدی بھی امیر ہے تے لہذا نبی بن جائے, لہذا اے طاقت زیادہ ہے تے نبی بن جائے. یہ تو نہیں ہے, تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو اس نعمت سے نوازنا ہے. سرکار تو ہمیشہ سے نبی ہیں, باقیوں کو رسالت سے نوازا, نبوت سے نوازا جی. واہ جی واہ, بکری نو مارن گئے تھے جی.
قال اللہ تبارک و تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. پھر تفسیر فرمائی بات کہ ان کے ساتھ کہ نہیں ہیں مستحب محالات سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. آگے بات پڑھی تھی، کون سی پڑھی؟ اچھا پیچھے منع رہ گیا سی، چلو منع کرو. اور ثالث یعنی تیسرا رد رسالت کے منکروں کا یوں کیا ہے. اور ثالثاً اس بیان کے ساتھ کہ نہ ظاہر ہونا ان معجزات کا کہ مطالبہ کیا انہوں نے ان کا بغیر سوچے سمجھے، انے واہ ٹھوک دیتی. اور عدم موافقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے شخص معین میں فلانے نو رسول بنا دے کہ قصد کرتے ہیں اس کی رسالت کا، اور نہ بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملائکہ کو رسول بنا کر، اور نہ واج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر شخص کی طرف. کل یہ مصلحت کلیہ کے لیے ہے، قاصر ہے ان کا علم ان کے ادراک سے. ولما اب اس سوال کا جواب ہے کہ یہ چیزیں پورے قرآن میں مختلف جگہ مختلف انداز سے کیوں بیان کی گئی ہیں، ایک ایک مضمون ایک ایک تھان تے ہوندا. جی تو اس کا جواب ولما کان مشرکین ذکر هذه المعانی فی القرآن الکریم فی سور کثیرۃ باسالیب متعددۃ وتاکید بلیغۃ ولم یتحاش عن تکرارها وتردادها. اسالیب جمع ہے نا، بے اسالیب متعددۃ، صفت موصوفہ، تاکیدات پڑھنا گملم. ولم یتحاش عن تکرارها وتردادها. نعم هكذا ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء جدير بهذا التعبير البليغ ذلك تقدير العزيز العليم. اور جب کہ تھے اکثر لوگ وہ کہ بھیجے گئے ان کی طرف رسول اعظم معظم کریم اکرم اتقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم. اکثر کون تھے؟ مشرکین تھے. کیا تھے؟ پٹھے عقیدیاں وچ پھنس گئے، پٹھیاں بھی آبا کو نہیں چھوڑ رہے. وہ کن کو؟ انہوں نے ایک تقریر نال اثر کو نہیں ہونا، انہوں نے ہلا 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 کے چھنڈ کے پھر انہوں اوے آنی عقیدت والا کسے نال جڑیا انہوں لانا بڑا اوکھا ہے جی. وہ سوائے حضرت اور کچھ انہوں نظر ہی کوئی شے نہیں آتی انے نو جی جی. تو وہ تو کفر نال چمڑے مگر وہ شیطان جڑا نا وہ نپ کے کھلوتا ہے بھی اس کاندھ نال پیچھا نہیں ہٹنا جی. تو جب کہ مشرکین تھے تو ذکر کیا ان معانی کو اولاً ثانیاً ثالثاً، جڑے بیان ہوئے نہیں بیان ذکر کیا ان معانی کو، ان مضامین کو، ان رد کو قرآن کریم میں صور کثیرہ میں متعدد اسلوبوں کے ساتھ اور تاکیدات بلیغہ کے ساتھ بڑیاں پکیاں گلاں کر کے سمجھائیے یہی ذکر کیتا ہے. ولم یتحاشا اے تنزہ، اور نہیں گریز فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے تکرار سے اور اس کے ترداد سے کہ بھی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیان کر کے بند کر دیں، اللہ تعالیٰ سے گریز نہیں فرمایا. ہاں شاہ جی فرماتے ہیں اسی طرح مناسب ہے یہ کہ ہو حکیم مطلق کا مخاطبہ ان جاہلوں کے ساتھ اور کلام ان صفحاء کے مقابلے میں لائق ہے اس تاکید بلیغ کے ساتھ. اس او کپڑے تے لک لگی ہوئے صابن نہ لے جاندی ہے، وہ مٹی دا تیل بھی مارنا ہے صابن بھی لانا ہے، پھر عثمان نے رگڑ رگڑ کے انگلاں بھی تھکانیاں نے جی تاں جا لینی ہے. یہ اونج لے جائے گی جی میں عام کپڑا دھوو تے چلدی نال صاف ہو جاندے ہے جی. سمجھا جی یہ وجہ ہے کہ بھئی بار بار مختلف طریقے سے پورے قرآن میں ان کے شرک کا رد کیا. سنیں ہی اللہ قرآن پاک میں جس طرح تو نہیں نا
کہ پہلے ساریاں مکی جڑا قرآن پاک مکے چ ساری صورتاں مکی پہلو بیان ہو جان، پھر کی ہو جان؟ مدنی ہو جان۔ سورہ فاتحہ مدنی، سورہ بقرہ بھی مدنی، سارے مسائل جنہ میں چوکھ نا مدنی صورتاں نے وہ بلا ہوئے، تو لیکن یہ بھی کہ بھی مختلف طریقے نال بیان کیتا، مختلف، تاکہ انہاں دے کو کھانے چ پی جائے، قیامت نو یہ نہ کہہ سکن کہ اگر سانو پھر ایک باری ہور سمجھایا جاندہ تو اسی ٹھیک ہو جاندے۔ اور پاکستانی مٹی چلو جی، اور جب کہ تھے اکثر لوگ وہ کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیا تھے وہ اکثر؟ مشرکین۔ لمحہ تھے جواب، تو ذکر فرمایا ان معانی کو قرآن کریم میں، یا جڑے رد پڑے نے جو ہوں صور کثیرہ میں متعدد اسلوبوں کے ساتھ، بلیغ تاکیدوں کے ساتھ، اور نہیں گریز فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان معانی کے تکرار سے اور ان کے بار بار لانے سے۔ ہاں اسی طرح مناسب ہے یہ کہ ہو مخاطبہ حکیم مطلق کا قول اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کے ساتھ، اور کلام ان صفحاء کے مقابلے میں لائق ہے اس تاکید بلیغ کے ساتھ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے عزیز العلیم کی۔ اور یا حضرت وہ ایک بندہ غٹ ہو گیا ہے، انہوں مختلف طریقے نال سمجھانا، یہ اندر نال پلا ہے کہ دشمنی مولوی جی سانو اللہ دے اس کرم دا ہی نہیں سمجھ آتی بھی اللہ تعالیٰ نے ساڈی صلاح کس طرح قرآن پاک بار 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 مختلف طریقے نال اجمال تفصیل نئے مضمون نئے الفاظ نئے جملیاں نال کہ بھی تاکہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، یہ سانو سمجھ ہی نہیں آتی پی۔ چل وہ نکیا جبکہ تھے اکثر لوگ وہ کہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرک، تو ذکر فرمایا ان معانی کو قرآن کریم میں سورہ کثیرہ میں اسانید متعددہ کے ساتھ تاکید بلیغہ کے ساتھ، اور نہیں گریز فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معانی کے تکرار سے اور ان کے بار بار لانے سے۔ ہاں اسی طرح مناسب ہے یہ کہ وہ حکیم مطلق کا مخاطبہ ان جہلہ کے ساتھ اور کلام ان صفحاء کے مقابلہ میں لائق ہے اس تاکید بلیغ کے ساتھ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ بچوں میں ایک باری علم الجدل شروع ہے جرا، مشرک کون ہوتے ہیں پہلے یہ بیان کیا شاہ صاحب نے۔ ملت ابراہیمیہ کے شاعر کیا تھے، ملت ابراہیمیہ کے شرائع کیا تھے، بسم اللہ، ملت ابراہیمیہ کے عقائد کیا تھے، پھر مشرکین کی گمراہی کیا تھی، پھر ان کے شرک کا بیان، پھر ان کی تشبیہ کا بیان کہ وہ تشبیہ کس طرح، تحریف کا بیان، آخرت کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنا۔ پھر شاہ صاحب آکھیا بھی یہ جویں دے وہ کوگو سڑنا ساڈے زمانے بھی کوگو اجدے ہے نے بجانے ہون تاں جی یہ کڈی نے گل کیتی بھی قبراں تے جانا تے چوکھٹاں نو چومنا اینوں تاں او بڑا ضروری سمجھدے نے، تے جیڑے علماء زندہ نے انہاں کول جا کے دین سیکھنا انہاں نوں موت پیندی ہے۔ یہ گل شاہ صاحب ٹھیک آکھی ہے غلط؟ اور نموز دا جو مشرکین پڑھو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے فرمایا بھی ساڈے زمانے میں انجدے ہیں بھی جڑے قبراں تے جانا منع نہیں آکھیا شاہ صاحب نے بھی حرام ہے، بھئی اوتھے جانا منتاں مننیاں چوکھٹاں چمنیاں یہ تو انہاں واسطے فرض ہو گیا، عرس تے جانا ضروری ہو گیا، تے جڑے علماء زندہ نے انہاں کول باقاعدہ ٹائم کڈ کے جا کے کی کرنا دین سیکھنا، یہ انہوں نے موت پیندی ہے جی۔ پھر اس کے بعد شروع ہوا مشرک اشراق کا رد، بس شرک کا رد کس کا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا؟ قرآن مجید میں جو طریقہ ہے
پھر تشبیہ کا رد کیا، پھر تحریف کا رد کس طرح کیا قرآن نے، پھر حشر نشر کے بعید جاننے کا رد کس طرح کیا، اور ابھی پڑھا ہے کہ رسالت کے منکرین کا رد کس طرح کیا۔ کس نے؟ پہلے بیان کیتے انہوں نے عقائد، پھر اس تو بعد قرآن نے ان کی گرفت کس طرح کی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوں اگے چلو جی۔ ذکر یہودیوں کا ذکر، وہ 4 فرقے ہیں، کتنے؟ مشرکین، یہود، منافقین ہیں جی۔ یہودیوں دا ذکر کہ یہودی انہوں دا عقیدے کی نے، انہوں دی اصلاح کی میں کیتی جی۔ جی یہودیوں کا ذکر، وقد کان الیہود آمنوا بالتوراۃ وکان من ضلالہم تحریف ہو تحریف احکام التوراۃ سواء کان تحریفا لفظیا او تحریفا معنویا واہ وکتمان آیات التوراۃ والحاق ما لیس منها بها افتراء منهم والتقصیر فی تنفیذ احکامها والعصبیۃ الشدیدۃ لدیانتہم۔ تحقیق یہودی ایمان لائے تھے تورات پر، اب بھی وہ کہتا ہمارا تورات پر ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، یہودی سارے کہتے ہیں۔ ان کی گمراہی کیا ہوئی تھی؟ ان کی وَكَانَ مِن ضَلَالِهِمْ، جڑی قرآن نے بیان کی تھی کہ تورات کے احکام کی تحریف، کس کی؟ وہ جے موسیٰ علیہ السلام ہون لے کے لگے ہوندے نے، پہلی باری انہوں نے مطالبے ہوتے سارے احکام کٹھے آ گئے تو انہوں نے کہا جب مشکل سے نہیں ہیں جی، تے پہاڑ سر تے چک چک کے نیما کر کے سجدہ کرایا تو انہوں نے کہا جی من دیں جی، پر انہوں نے کیا کہا سمینا وا اسینا، اسا سنیا تھا پر اسے آنکھیں نہیں لگ دیں جی۔ اور اگلے تو بعد دی گل موسیٰ علیہ السلام جی ہن تورات لے کے آئے نے تو اتھے بگڑ گئے نے جی، کہ کوئی نہیں بگڑے، انہوں نے بگاڑ پڑھیا جو قرآن پاک کے جو بعد دی گل تے بعد دی ہے جی، اتھے منکر ہوئے کھڑے نے جی۔ جی راج بچہ بنا دیو سانو جی جی۔ اور تحقیق تھے یہودی ایمان لانے والے تورات کے ساتھ، اور تھا ان کی گمراہی سے 1 2 3 4 5 6 7 جڑے شاہ جی بیان کیتے ہیں، اور سنو کیڑے کیڑے جی، وہ کو 2 چھڑ گئے ہیں نا۔ تورات کے احکام کی تحریف، تورات کے اور نسلیوں، اور جدو تورات آئی وہ کچھ کسی نے بات ہوندی، جدو تورات آئی خود بنفس نفیس موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، فرمایا اے اللہ دے احکام نے جی، اللہ دے انہاں میں چنگیاں بڑیاں تختیاں تو ٹوٹ گئیاں سن کہ کوئی نہیں، جڑی بچیاں وہ دسیاں پہ آ نے ساریاں تو رہی نا، پہ آ جڑیاں جن آ جے حکم تے قوم بگڑی کہ کوئی نہ، اگلی انہاں دی نسل کی کسی اور دی ہے۔ اور پہلی باری خود نبی موجود نے مطالبہ کیتا کتاب لے کے آؤ جی، اسی لنگوٹے کس کے کھلوتے ہیں، اسی انہیں باتاں کریں گے جی، جس لئے کتاب آئے تو ہونے بوتھا بنا لیا انہوں جی جی، تو بعد والے تو انہوں دی نسل نے جی، لہٰذا وہ احکام کے تورات کے احکام کو منوان کس طرح قبول کریں؟ تحریف کس کی؟ تورات کے آگے عام ہے کہ ہو تحریف لفظی یا تحریف لفظی مولوی جی کہ لفظ بدلا دینے، معنوی ہے کہ لفظ تو ہو رہے ہیں لگن اگوں مانے مطالب اپنے مطلب تے کٹنے جی، یعنی کہ نال جوڑنا جس نال تو تھوڑا کم سوکھا ہو جائے، کی ہو جائے نال جوڑنا بھی کم کی ہو جائے، یہ بیماری سادے وچ بھی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ تورات کی آیات کا کتمان، کس کا؟ وہ واقعہ نہیں پڑھیا اب ہاتھ رکھ لیا ہوتے، جناب عبداللہ بن سلام نے مارے ٹھکا کے تھلے ویک ہاتھ چوک تھلے کی لکھے جی، بھی ہاتھ رکھ کے اول آخر پڑھ دینا، یہ تو تھلے رہن دینا، اپنی قوم نے کر کے تھک لائی انہیں جی، رولا سارا آئندہ کہندہ اور یا مفت پیسے لبن نظرانے لبن کرنا ککھ نہ پوے، واجو کی بیماری جو بے تورات کی آیات کا چھپانا یہ ان کی گمراہی تھی، اور ما لیسا من التورات کو لاحق کرنا بہا بالتورات اپنی طرف سے گھڑ کر، فویل للذین پڑھو نا، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند بس
بھئی ہاتھ نال لکھ کے تو کی آدھے نے پھر اللہ دی کتاب ہے، یہ نس نہیں کہ ہاتھ نال لکھ کے تو کی آدھے نے اللہ دی کتاب ہے، کہ کوئی نہیں مولی بحث بھی اپنے ہاتھ نال لکھنا تو پھر کی آکھنا ہویا کی سی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا بے انہاں میں کتاب نو جاننے والے چند سن، باقی سارے فتو کٹھے ہوئے سن، تو جڑے چند نے انہیں ایک کتاب انہوں نے تھک کے میں لانی ہے جی، تو پھر جی میں مرضی تھک لائی ہو انج بربادی ہوندی ہے۔ کثرت نال علماء ہون تے تباہیاں نہیں ہوندیاں، اے ہون جڑے نے نا یہ جڑی ساری تماشا ہے یہ کثرت علماء دی وجہ تو نہیں، بس 3-4 بندے نے تو باقی سارے نال نے، باقی سارے تو اے وے کہ بھی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے رنجے تو کیا کہنا یہ قرآن ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تورات ہے۔ چوتھی ان کی گمراہی تقصیر فی تنفیذ احکامہا، تورات کے احکام کے نافذ کرنے میں کوتاہی۔ اساں تو چند چاڑے ہے کہ اساں تو قرآن نافذ کر دیتا ہے کہ بلے 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 کیا بات ہے جناب، اساں تو سارا قرآن نافذ کیتا کدوں دا جی بلے بلے۔ پانچویں ان کی خرابی عصبیت شدیدہ لدیانتہم، کہ یہودی ہی صرف سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں، یہ جو ان کو پکوایا ان کے پوپڑوں نے، اس وجہ سے بعد میں نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بعد میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے وہ نہیں مانتے۔ ان کی اپنے دین میں عصبیت، دین میں بھائی بس اور کو دین قیامت تک کو نہیں آنا جی، اے نہ پکوا دیتا جی، اور وجہ ہے نا بھائی ہور بھی دیناں نو منیے تے اگلے دین آئے اگلے نبیاں نو منیے تے پھر تے نویں مسئلے آنے نے، تے اساں تے کم چلا لیا تین کپیڑن کر کے، تے لہذا بھی ایتھے ہن کم جڑا نا بھی نظرانے بھی آندے پین تے کم بھی سوکھا سوکھا ہے جی، تے لہذا بھی یہ کم ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ تو نہ کہ بھی اس تو بعد ہور نہ کوئی نبی آنا تے نہ کوئی دین آنا ہے جی، بس یہ آخری ہے جی، اے وجہ بنی جی۔ اگے بس واستنکار رسالت نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصول ادب بالنسبت ایدن، اور ان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، یہ ان کی گمراہی تھی۔ کن کی؟ حالانکہ یعرفونہ کما یعرفونہ یستفتحون، پہلے سونے دے نا دے وسیلے دے کے دعا منگتے ہوں سن جی، قرآن ہے جی۔ یہ ان کی گمراہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو منکر ہو گئے جی۔ اور سوئے ادب، کیا سوئے ادب بے سرکار نو گھر بلا کے دے تو پتھر سٹن لگے سن جی، اور ہر جگہ تنگ کرنا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تان کرنے، مختلف اعتراض کرنے جی، یہ ان کی گمراہی ہے، یہ ان کی۔ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بنسبت وہ یہ کہتے تھے جی، کس کی نسبت؟ رب تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے وہ یہ کہتے تھے، وہ ہے وہ مثلاً قرآن پاک یہودیاں تک موجود قول ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، یہودیاں آکھے سی اللہ فقیر ہے تے اسی، ید اللہ مغلولہ، اللہ دا ہاتھ بدھا ہے جس نے دیندہ کچھ نہیں ہے جی، لیکن دی توہین کیتی ہے اللہ تعالیٰ دی جی، تو یہودیاں دی اللہ تعالیٰ دی توہین کر دیتے، اللہ دے بارے جو اعتراض کر دیتے جی، ہے او اگے۔ اور ان کی گمراہی یہ تھی کہ وہ بخل میں ہرس میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اج تک وہ خبیث سے کم دے لگے ہیں جی۔ آ سارا جڑا کارڈ سسٹم ہے کوگو، یہ انہوں دی ضلالت ساری، بے پیسہ ساڑھے بینکاں چ پیار میں انہوں کارڈ دئیے، جس ٹائم چاہیے قبضہ کر جیے تو کارڈ تکے کھان جو کچھ بھی نہ لبے نہ جی جی، اور جلے اسی کارڈ ہر جگہ لا کے چھیاں پہ خریدے ہاں، ہے کچھ بھی نہیں ساڑھے کول، پیسے سارے انہوں دے بینکاں چ نے، سونا سارا ادھے پہ ہے جی، سارے انہوں کارڈ پھڑا دیتا ہے جی۔ ہرس بخل اکالون سحت، ہے کہ کوئی نہیں، بہت زیادہ وہ رشوت اور سود کھاتے ہیں۔ کون؟ یہودی، قرآن نے بیان کی ہے، یہ ان کی گمراہی ہمیں قرآن نے بیان کی ہے جی۔
ونحو ذالک من الرذائل۔ چلو جی کتوں مڈو چلو ذکر یہود کا اور تحقیق یہودی ایمان لائے تھے تورات کے ساتھ اور تھی ان کی گمراہی سے۔ تورات کے احکام کی تحریف برابر ہے کہ ہو تحریف لفظی یا تحریف معنوی، اور تورات کی آیات کا چھپانا اور لاحق کرنا اس شے کا جو نہیں ہے تورات سے، لاحق کرنا بہا تورات کے ساتھ گڑتے ہوئے اپنی طرف سے، اور یفترون اور کوتاہی کرنی تورات کے احکام کے نافذ کرنے میں، اور عصبیت شدیدہ اپنی دیانت کے لیے، اپنے دین پر اتنا سخت ہونا کہ بالکل گل سننی مننی کو نہیں اور جی، اور انکار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، یہ گمراہی ان کی، اور بے ادبی اور طعن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ سب قرآن میں موجود ہے، کچھ احادیث میں بھی ذکر ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بنسبت بھی انہوں نے گستاخی کی ہے، ید اللہ مغلولہ کہا ہے، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء کہا ہے، اور مبتلا ہونا ان کا بخل کے ساتھ اور حرص کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ رذائل سے۔ جی یہود کا ذکر اور تحقیق یہودی ایمان لائے تھے تورات پر اور تھا ان کی گمراہی سے۔ تورات کے احکام کی تعریف برابر ہے ہو تعریف لفظی یا تحریف معنوی، اور تورات کی آیات کا چھپانا اور لاحق کرنا اس شے کو جو نہیں ہے تورات کے سے، لاحق کرنا تورات کے ساتھ گھڑتے ہوئے اپنی طرف سے، اور کوتاہی کرنی تورات کے احکام کو نافذ کرنے میں، اور عصبیت شدیدہ اپنے دیانت کے لیے، یعنی اپنے دین کے لیے، اور انکار کرنا نبی کریم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور بے ادبی اور طعن کرنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، بلکہ رب تبارک و تعالی کی بنسبت بھی، اور مبتلا ہونا ان کا بخل اور حرص اور اس کی مثل رذائل سے۔